محترم احباب، السلام علیکم۔ آندھرا پردیش کے لمیٹڈ ریکروٹمنٹ SGT کے پرچہ سوالات کے تجزیے میں ڈاکٹر نوید عبدالجلیل آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس پرچہ سوالات میں پہلا سوال جماعت دہم کا سبق شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا اس صنف سخن پر مبنی ہے۔ اس کا جواب ہے انشائیہ۔ دراصل لفظ انشائیہ منشا سے نکلا ہے، جس کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، اور یہ سبق منور رانا جو کہ ایک مشہور و معروف شاعر ہیں کی کتاب چہرے یاد رہتے ہیں سے لیا گیا ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس مصرے کا مصرے ثانی ہے، اور جواب ہے مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یہ ایک نعت کا شعر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نعت کو لکھنے والے شاعر الطاف حسین حالی ہیں، جو 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ چلیے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص تھا، اور اس کا جواب ہے ذوق۔ شیخ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، غالب کے ہم اثر شاعر بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ سوال نمبر 4 کچھ اس طرح سے ہے، غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی خافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو وہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے جواب ہے حسن مطلع۔ غزل کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کا پہلا شعر خافیہ اور ردیف کی پابندی کرتا ہے، جسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اگر یہی اصول دوسرے شعر کے لیے بھی روا رکھا جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ چلیے پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان خطابات میں سے ایک خطاب مرزا غالب سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہاں اس سوال کی خصوصیت یہ ہے کہ سوال پرچے میں تعلق نہیں رکھنے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ جو آپشنز دیے گئے ہیں اس میں جواب ہے خان بہادر، جبکہ ماباقی 3 جو آپشنز جواب کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں، نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ 3 مرزا غالب کے خطابات ہیں جو اردو ادب کے بہت ہی مانوی نامور شاعر ہیں۔ غزل کے حوالے سے شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ آگرہ میں پیدا ہوئے، وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد ہوئے۔ چلیے سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے صرف مرادی معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ کہلاتا ہے۔ اس کا جواب ہے کنایہ۔ 7واں سوال کچھ اس انداز سے ہے، سبق دوسرا موسم میں بیٹے اپنی 80 سالہ ماں کو اولڈ پیپلز ہوم کے باہر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا نام ہے لیلا دیوی۔ جواب اس کا، اس سبق کو جو جماعت دہم کی اردو کی کتاب میں شامل ہے، کشمیری لال ذاکر نے لکھا، جو 7 اپریل 1919 کو پیدا ہوئے اور 31 اگست 2016 کو انتقال کر گئے۔ آئیے سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بات پر زور دینا ہو
تو الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے، ایسی ترکیب کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہے تکرار لفظی، جہاں کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کو دہرایا جاتا ہے، اسے تکرار لفظی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، ممتاز شاعر کیفی اعظمی کا اصل نام ہے؟ تو ممتاز شاعر کیفی اعظمی کا نام اطہر حسین رضوی ہے، جو کہ ترقی پسند شاعروں کے اندر منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 14 جنوری 1919 کو ہوئی اور انتقال 10 مئی۔ آئیے سوال نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شہر دہلی خوبصورت ہے، اس جملے میں مبتدا ہے؟ اس کا جواب ہے شہر۔ اصل میں مبتدا کسی جملے کا پہلا لفظ ہوتا ہے، چونکہ اس جملے میں شہر پہلے ہے، اس لیے مبتدا شہر ہوگا۔ سوال نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاذ تمکنت کا ایک شعری مجموعہ ہے، یہ مجموعہ دراصل بیاض شام ہے۔ شاذ تمکنت کا اصل نام مصلح الدین تھا، جو 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 18 اگست 1985 کو ہوا، اور 2004 میں کلیات شاذ کے نام سے ان کی کلیات بھی شائع ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 12 کچھ اس طرح سے ہے: آواز پر کان دھرنا اس محاورے کے درست معنی ہیں؟ اور اس کا جواب ہے غور سے سننا۔ سوال نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں، اور سوال یوں ہے: حیت کے اعتبار سے نظم کی قسمیں؟ اور جواب ہے 3۔ یہ حیت کے اعتبار سے 3 جو قسمیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں پہلی قسم ہے پابند نظم، دوسری نظم معرہ، اور تیسری قسم ہے آزاد نظم۔ اور آگے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غیر جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے جن سے غیر حقیقی۔ اگر سوال کچھ یوں ہوتا جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے، تب جواب جن سے حقیقی ہوتا، چونکہ یہاں غیر جاندار اشیاء کی پوچھا جا رہا ہے، اس لیے جواب ہے جن سے غیر حقیقی۔ اگلا سوال ہے: جماعت نحوم کا سبق مرغ اور صیاد کا موضوع ہے؟ اور جواب ہے دانائی۔ یہ دراصل دیا شنکر نسیم کی طویل مثنوی گلزار نسیم کا ایک حصہ ہے، جس میں صیاد اور مرغ کے درمیان مکالماتی انداز میں دانائی کو بتلایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے: لفظ شغال کے معنی ہے؟ اور اس کا جواب ہے گیدڑ۔ سوال نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں۔ امیر خسرو کی تاریخ پیدائش اور وفات اس طرح ہے؟ اس کا جواب ہے 1253 تا 1325۔ امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین خسرو تھا۔ جہاں انہوں نے تمام اصناف سخن میں طب آزمائی کی، وہیں انہیں قوالی کا موجد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آئیے اگلے سوال نمبر 18 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بازار گیا، یہ ایک ایسا جملہ ہے؟ اور اس کا جواب ہے مفرد جملہ۔ سوال نمبر 19 کچھ اس طرح ہے: لفظ ڈرامہ اس سے ماخذ ہے؟ لفظ ڈرامہ دراصل یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو اسٹیج پر اداکاری کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20 جو کہ اس پرچے کا اردو ادب کے حوالے سے آخری سوال ہے: شریف انسان اس کی مثال ہے؟ اور اس کا جواب ہے مرکب توصیفی۔ تو محترم احباب، امید
کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس 20 سوالات کے ذریعے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسے احباب جو ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے سے بھی مطالعہ کریں۔ والسلام۔